تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع بنیادی طور پر دو خطبوں پر مشتمل ہے. ایک وہ خطبہ جو آپ نے میدان عرفات میں دیا جس کو خطبہ حج کہتے ہیں. دوسرا وہ خطبہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمایا. یہ دو خطبے دونوں کو ملا کے پیغام حجۃ الوداع بنتا ہے. دونوں خطبوں کہ آپ علیہ السلام نے جو مسجد نمرہ جہاں پہ آج ہے میدان عرفات میں خطبہ حج دیا وہ بھی, اور آپ علیہ السلام نے جو اگلے دن عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمایا. احادیث میں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ دونوں کے پیغامات کافی ملتے جلتے ہیں, ایک دن کا فاصلہ ہے. تو آپ علیہ السلام کی دونوں خطبوں کو ملا کے پیغام حجۃ الوداع, یعنی خطبہ حجۃ الوداع نہیں, پیغام حجۃ الوداع کہلاتا ہے. اس میں بہت سارے نکات ہیں, چند ایک نوٹ کر لیجئے. آپ علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی بات جو لوگوں کے سامنے رکھی وہ یہ تھی جو انسانی حقوق پر مشتمل تھی, ہیومن رائٹس کی سب سے پہلے بات کی. یعنی آپ علیہ السلام نے جب خطبہ شروع کیا نا تو تقوی کا درس نہیں دیا, سب سے پہلے عبادت کا درس نہیں دیا, دعا کا, اللہ اللہ تسبیح نماز روزے کا درس نہیں دیا. سب سے پہلے, کیونکہ اس وقت کھڑے کہاں پہ تھے یہ چیز میٹر کرتی ہے نا. کسی عام مسجد میں اپنے چند نمازیوں کے سامنے نہیں کھڑے تھے, چند لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے تھے, کھڑے کہاں پہ تھے یہ چیز میٹر کرتی ہے نا کہ عالم اسلام سے اس وقت بات ہو رہی ہے. تو پھر اسی انداز سے دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, خطبہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے, کوئی بھی شخص خطیب ہے, تو وہ جگہ کو دیکھتا ہے کہ اس جگہ کی اہمیت کیا ہے. وہ پھر بات کو شروع کرنے کا انداز اور دلیل کہاں پہ کون سی لے کر آنی ہے, ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں نا. تو آپ علیہ السلام کھڑے کہاں پہ تھے اور آپ کے سامنے چند لوگ نہیں تھے, پورا اس وقت کا عالم اسلام جو عرب کے اندر موجود تھے وہ سارے مسلمان جمع تھے جو جمع ہو سکے تھے. تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 1,24,000, کاؤنٹنگ کسی نے نہیں کی لیکن اندازاً کہا جاتا ہے کہ 1.25 کا مجمع تھا اس وقت رسول اللہ کے سامنے جن سے آپ نے خطاب کیا. تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جہاں سے بات شروع کی وہ ہیومن رائٹس کی بات تھی, انسانی حقوق کے متعلق بات کی. اور انسانی حقوق میں سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کو جینے کا حق دیا جائے, ہنسی خوشی جینے کا حق دیا جائے. اور ہیومن رائٹس میں 3 چیزیں بڑی کامن ہوتی, سب سے اہم ہوتی, اور انہی 3 چیزوں کو رسول اللہ نے اپنے خطبے میں ذکر کیا. آپ اسلام نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا خون, تم میں سے ہر شخص کا مال, تم میں سے ہر شخص کی عزت ایک دوسرے کے لیے محترم ہے, قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. آپ نے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی حقوق میں انسان کی جان قیمتی ہے, اس کا مال قیمتی ہے اور اس کی عزت قیمتی ہے. تینوں چیزوں کی بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شخص کو ہنسی خوشی آزادانہ طور پر اس کو جینے کا حق دیا جائے. اب ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا کہ منبر عرفہ جو ہے یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے, اور منبر عرفہ میں ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اس کو دیکھتی ہے کس انداز سے کہ وہاں سے ایسی آواز اٹھے جو امت مسلمہ کی آواز ہو. نو ڈاؤٹ کہ دعا کے اوپر بات کرنا, نو ڈاؤٹ کہ تقوی کی تلقین کرنا, نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کو عبادت اور عمل صالح اور توحید کی بات کرنا یہ بڑا اہم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آج منبر عرفہ میں موجود ہوتے اور خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہوتے تو کبھی بھی غزہ کے مسلمانوں کا ذکر کیے بغیر نہ رہتے, کبھی بھی امت مسلمہ جو اس وقت مظلوم ہے ان کا تذکرہ کیے بغیر نہ رہتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ اسکرپٹڈ خطبہ ہوتا ہے, اس میں جو خطیب صاحب ہیں ان کا احترام سر آنکھوں پر, امام کعبہ ہیں, امام مسجد نبوی ہیں, ان کا احترام سر آنکھوں پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوورال نو ڈاؤٹ کہ خطبہ حج جو ہے وہ سیاسی تقریر نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اس وقت آپ عالم اسلام سے بات کر رہے ہیں, اس وقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کو سامنے رکھا جائے, ان کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے. آپ میں سے سارے لوگ جو ہے جس دن خطبہ حج ہونا تھا سارے اپنی ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے خطبہ حج سننا ہے, خطیب صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو خطیب صاحب سے آپ نے سنا دعا کسے کہتے ہیں, تقوی کسے کہتے ہیں, للہیت کیا ہے, توحید کیا ہے, ایمان کیا ہے, تقوی کیا ہے, جو آپ ہر روز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں. لیکن جہاں امت مسلمہ کی آواز اٹھانے کی بات تھی, جہاں پہ جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کی بات تھی, اس وقت اس حوالے سے آپ کو ایک نقطہ بھی نہ ملا, ایک علمی بات بھی آپ کو نہ ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی.
جس کی اس وقت ضرورت تھی کہ امت مسلمہ جو مظلوم ہے ان کے حوالے سے بھی بات کی جائے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جو ہے مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہر طرف جو ہے ان کے خلاف پلاننگز ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہ جب فتح مکہ ہو چکا ہے، عرب کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا جا چکا ہے، اور آپ ہر طرف جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کر چکے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو سب سے پہلی لائن کیا تھی؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں، حرام علیکم، تمہارے لیے محترم ایک دوسرے کے لیے۔ سب سے پہلی لائن اس زمانے میں جہاں امن تھا، اس وقت جہاں پہ سکون تھا، اطمینان تھا، وہاں پہ آپ اسلام یہ لائن بول رہے ہیں۔ تو آج کے خطبہ میں اس طرح کی اگر بات ہی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی تشنگی رہ جاتی ہے، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، جو کہ پوری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے لیڈروں اور قائدوں کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔